أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ ماہ رمضان المبارک کے 10 تاریخ ہے اور یہ روز وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو آئیں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس شہزادی سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور درس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کا درس ہمارا توقل پر رہے گا، لیکن مختصر سے تعارف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کر کے اور اس کے بعد اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے بیوی کے شادی کا مسئلہ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کا رشتہ پیغام آتا رہا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان رشتوں کو انکار اور نہیں کر کے منع کر دیتی تھیں۔ ایک روز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل یہ آئے اور آ کر کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ اے میری بہن، اب آپ کی عمر بھی ایسی ہے کہ اس عمر میں عرب کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آپ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور آپ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کا رشتہ ٹھکرا دے رہی ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے کہ جسے آپ پسند کریں یا آپ اس سے شادی کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو عفت و طہارت کی منزل پر تھیں، بیوی خاموش تھیں، تو جناب ورقہ نے سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے درمیان عرب کے ایک ایسے شخص کا ذکر کروں کہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ ان کے بارے میں، ان کی عفت، ان کی طہارت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت کے بارے میں جانیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ جناب ورقہ کا کہنا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، گویا ہاں تھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں ذکر کریں۔ جناب ورقہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صفتوں کو بیان کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے تجارت کو آگے بڑھا رہے ہیں، تمہارے مال کو لے کر کے جاتے ہیں، اور جہاں تک میں نے عرب میں سنا ہے کہ لوگ انہیں صادق، انہیں امین جانتے ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور اے میری بہن، جہاں تک میں نے تمہاری تجارت کو دیکھا ہے کہ جب سے محمد بن عبداللہ نے آپ کی تجارت کو سنبھالا تو روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ اس شخص سے بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کریں گی؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آنکھیں روشن تھیں لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں، لبوں پر تبسم کی کہکشاں تھیں، گویا ہاں تھا کہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ جناب ورقہ بن نوفل نے جب اپنی بہن کے اس شرمیلے انداز کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میری بہن اس رشتے کے لیے رضامند ہے، تو اٹھے اور آ کر کے جناب عبدالمطلب اور جناب ابو طالب کے پاس آ کر کے جناب خدیجہ کے پیغام کو دیا، جسے جناب ابو طالب نے بڑے خوش ہو کر کے رشتہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے لیے قبول کیا
اور تمام اہل مکہ کو خانہ کعبہ میں اکٹھا کیا، اور کرنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ یہ تھی مختصر سا تعارف، لیکن زندگی یہاں نہیں ٹھہرتی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، کیونکہ آپ سب جانتی ہیں کہ یہ ملکۃ العرب تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ظاہری زندگی دیکھی جائے تو یقیناً نبی مکرم بڑے سادہ مزاج، بڑے غریب نظر آتے تھے۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، میرے لیے کچھ سامان تیار کر دو۔ چنانچہ کچھ روز تک میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوال پوچھا کہ کہیں آپ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں اس سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ تم اسے سفر کا نام دے سکتی ہو، لیکن یہ اپنے اندر دین اور باطن کا سفر ہے، یہ آگہی اور قرب الہی کا سفر ہے۔ محمد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبوں پر تبسم کی کہکشاں تھی، اور اس کے ساتھ میں وضاحت کی کہ سارا سال تو ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر کے گزارتے ہیں، تو پھر کیوں نہ چند روز اس مالک حقیقی کی نظر بھی کی جائے جس نے مجھے حیات بخشی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوال پوچھا، پھر بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سفر کہاں کا سفر ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو محبت اور شفقت سے جواب دیا کہ بس یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا ہے، میں وہیں مقیم رہوں گا اور اپنے شب و روز پروردگار عالم کی عبادت میں گزاروں گا۔ اسی طرح اور مجھے یقین ہے کہ اے خدیجۃ الکبریٰ، میرا دھیان آپ کے جانب ہی لگا رہے گا، میری پیش نگاہ تو آپ ہی رہیں گی، یہی سوچتی رہیں گے کہ آپ آرام سے تو ہیں، محفوظ ہیں، مامون ہیں، کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ خدیجہ کا لہجہ محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اے خدیجہ، آپ اطمینان رکھیں، میں اللہ کے امان میں رہوں گا، مالک حقیقی کی پرستش میں میری راحت ہے، میری خوشی اس کی یاد میں ہے، اور میری آسائش اس کے تصور میں وقت گزارنا ہے۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، آپ کی خوشی میرے لیے ہر شے پر مقدم ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحافت کے تمام پیش گوئیاں سچ ہوں۔ آپ کے چچا بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے بہترین جو آپ کے چچا نے پیشن گوئی کی تھی، خداوند عالم اسے جلد سے جلد پوری کرے یا پھر ظہور کرے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دل کی گہرائیوں میں اس طرح دل کی گہرائیوں سے دی ہوئی دعا زبان پر آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور پھر خدا کی راہ میں نکلے۔ رسول خدا 2-3 ہفتے یا تقریباً مہینہ بھر غار حرا میں قیام کیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل کا رشتہ غار حرا سے ہی بندھا رہا۔ ان کی روح اس جانب تکتی رہی، محمد آئیں تو گھر میں بہار آ جائے۔ در و دیوار پر مسرت اور شادمانی، ننھے منھے خوش چہان پرندوں کی چہکتی ہوئی آواز فضا میں اس طرح سے گونج رہی تھی کہ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دے رہی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین خصائل جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف کو اور جلا بخش جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوصاف کو اور نکھارا، اور اسی طرح ان لوگوں کا رشتہ قرب الہی یعنی دل کا رشتہ مضبوط ہوتا رہا۔ لمحہ لمحہ چراغوں کے مانند لو جلنے لگے، دلوں میں قربت بڑھنے لگی، روحوں کے اتصال نے حیات کو
اور بھی آسان بنایا۔ بہترین آغاز کے بعد ساری منزلیں بلندی کے جانب محو سفر رہیں اور 5 سال کا طویل عرصہ باد صبا کے نرم جھونکے کے مانند پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں پہلا پھول کھلا، جسے بنی ہاشم میں خوشیاں منائی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش اور مسرور ہوئے، لیکن یہ عرصہ زیادہ دن تک نہیں رہا۔ اس بچے کا نام جناب رسول خدا نے قاسم رکھا۔ لیکن یہ خوشی کا عرصہ بہت مختصر تھا، اور جیسے اللہ نے اس پھول کو محمد کی آغوش میں دیا، ویسے ہی مشیت الہی نے اس پھول کو واپس لیا۔ پھر اللہ نے کچھ عرصے کے بعد دوسرے پھول کو کھلایا کہ جس کا نام آپ سب جانتی ہیں۔ آپ سب جانتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر عبداللہ رکھا۔ اسے طیب اور طاہر سے بھی پکارا جاتا تھا، لیکن مصلحت پروردگار عالم یہ چند روز رہے اور اس کے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشیت پروردگار عالم یہ وہ صدمہ تھا کہ جس کو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برداشت کرنا ناقابل برداشت تھا، لیکن رضائے پروردگار عالم کے لیے ان بچے کا صدمہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو وہ بیٹی عطا کی کہ جس کو دینے کے بعد خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یہ سورہ کوثر گویا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ مختصر سی حیات طیبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ جدا ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اب آئیں اپنے درس کی جانب، جو میں نے کہا کہ آج کا درس ہمارا توکل پر رہے گا۔ آج ہم جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین، خدایا آج کے دن مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ مکمل خدا پر بھروسہ کرنا۔ توکل دراصل اپنے لیے وکیل انتخاب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے وکالت کے معنی میں آتا ہے کہ اپنے امور کو دوسرے کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ خدا پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام مادی اور معنوی امور کی تاثیر کو خدا کے سپرد کر دے۔ توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر گوشہ نشینی یا تنہائی میں بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے، وہ میرے اور میرے گھر والوں کے رزق کا مالک ہے۔ خدا پر توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی دینی اور دنیاوی اجتماعی تمام ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ نبھائے اور پھر اللہ سے مدد طلب کرے اور اپنے اعمال کے نتیجے کو خدا پر چھوڑ دے۔ توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، سارے کام کو چھوڑ دیں اور ایک جگہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کا خرچہ اٹھائے گا یا کھانا کھلائے گا۔ تو ہرگز
توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی جانب سے حتی الامکان کوشش کریے، اپنے عمل کو انجام دیجیے، نتیجہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑ دیجیے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، ہمیں خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان با ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی کرے گا اس کے حق میں خیر ہی ہوگا۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہوگا وہ ہرگز مشکل منزل میں صبر سے کام لے گا اور غیر خدا سے شکوہ نہیں کرے گا اور اسے اللہ کی مرضی جان کر تکمیل سے کام لے گا۔ یعنی اگر کوئی خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لے تو یقیناً وہ نتائج سے نہیں گھبرائے گا، نتیجہ جو بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، خدا ہمارے حق میں جو اچھا ہوگا وہی ہمارے حق میں خدا انصاف کرے گا۔ اگر ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا تو وہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھتا تھا اور کہتا تھا مجھے اپنے پروردگار عالم پر پورا بھروسہ ہے، وہ جو بھی کرے گا میرے حق میں خیر کرے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب کیا اور فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو صحیح طریقے سے باندھو پھر خدا پر توکل کرنا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ پہلے عمل کو انجام دیجیے، نتیجہ جو ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دیجیے کہ جو میرے حق میں ہوگا، خداوند عالم جو میرے حق میں اچھا ہوگا وہی اللہ فیصلہ کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور پھر کہہ دیں کہ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے۔ نہیں، اونٹ کو صحیح مقام پر باندھیں، اپنے عمل کو صحیح طریقے سے انجام دیں اور نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دیں۔ چونکہ توکل دراصل توکل کا اطلاق 3 جگہوں پر ہوتا ہے۔ پہلا ہے قسمت، یعنی اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جو قسمت میں نہیں ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یقیناً پروردگار عالم ہی وہ ہے کہ اگر ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور خدا نے جو نہیں لکھا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ نصرت یعنی مدد۔ نصرت میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان راہ حق میں گامزن ہے، یعنی اس کا قدم مضبوط ہے، تو پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی مدد ضرور کرے گا، خدا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کیونکہ جو اللہ سے جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے، جب ارادہ کر لیا تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جب ہم نے ارادہ کر لیا تو خدا پر مکمل بھروسہ کرو، کیونکہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر ہم خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ کر لیں تو کوئی بھی، چونکہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو خدا پھر اس پر کسی کو غالب نہیں آنے دے سکتا، یعنی خدا خود کافی ہے۔ حاجت اور ضرورت کے موقع پر صرف خدا پر توکل اور بھروسہ کرے، چونکہ خدا پر بھروسہ کرے گا تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اور خدا اس کے لیے کافی کیوں ہے؟ جب نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جب خلیل خدا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ وہ نار نمرود سے ڈرے نہیں، دشمن سے خوف کھائے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قسمت میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کی مدد پر بھی مکمل بھروسہ تھا۔ اسی لیے جب جبریل امین نے آ کر کے کہا وَأَمَّا إِلَيْكَ الْفَلَاحُ کہہ کر کے رد کر دیا، جب جبریل نے سوال پوچھا نا کہ اے نبی کیا کوئی حاجت ہے میں آپ کی کوئی مدد کروں، تو جناب نبی خدا نے جواب کیا دیا تھا کہ ان کی اس صدا کو یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ وَأَمَّا إِلَيْكَ الْفَلَاحُ
جناب ابراہیم نے توکل کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ لباس خلقت کو زیب تن کر لیا، یعنی بھروسہ اتنا زیادہ تھا خداوند عالم کی ذات پر کہ پھر انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، اور لباس خلت کو اس طرح زیب تن کیا کہ پروردگار عالم نے ان کی مدد کی، اور اس کا انسان پر کیا اثر پڑا، یعنی اگر انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے تو اثر کیا پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، توکل کرے تو اسے خدا نا امید نہیں کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا پر توکل کیا، خدا نے انہیں خلت کا لباس پہنایا۔ یہ تو نبی خدا تھے، لیکن روایتوں میں ایک زاہد متوکل کا واقعہ ملتا ہے کہ جو زاہد یعنی عبادت گزار تھے، متوکل یعنی اللہ پر توکل رکھتے تھے، مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ کسی زمانے میں حاتم عاصم نامی ایک زاہد اور عابد شخص تھا جو مالی اعتبار سے بہت غریب تھے، مگر کثیر العیال تھے، لہٰذا بڑی مشکل سے ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ کثیر العیال مطلب بہت غریب تھے۔ ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے کہ بات حج اور زیارت تک آ پہنچی۔ حج بیت اللہ کا ذکر چھڑ گیا کہ ان کے دل میں خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا کروٹ لینے لگی۔ پھر کیا تھا کہ فوراً گھر آ گئے اور اپنے تمام بال بچوں کو یکجا کیا، پھر کہا میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کر تم سب کے لیے دعا کروں گا۔ بیوی اور بچوں نے کہا ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر سفر حج پر روانہ ہو جائیں، حج تو مالدار پر واجب ہے، ہم تو فقیر ہیں۔ یہ سن کر کے وہ مرد نے آستین کو لوٹی یعنی آستین کو سمیٹا، اور ننھی منی سب سے چھوٹی ایک بچی تھی جو بہت سمجھدار اور شیرین زبان تھی۔ اس نے سب کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ بابا کو حج پر جانے سے نہ روکو، رزق کا ذمہ دار خالق ہے، کل تک وہ بابا کے وسیلے سے ہم تک رزق پہنچاتا تھا، بابا حج پر چلے جائیں گے تو کسی اور کا ذریعہ بنائے گا۔ اس بچی کی حکمت آموز گفتگو سن کر سب راضی ہو گئے۔ الغرض وہ مرد زاہد حاتم عاصم ایک قافلے کے ہمراہ حج کے سفر پر نکل گئے۔ اس کے پاس نہ سواری تھی اور نہ ہی کوئی جمع پونجی تھی، قافلے میں سب سے زیادہ فقیر تھا، مگر عشق الہی میں ہر مشکل کو شاداں اور فرحاں گلے سے لگائے ہوئے منازل سفر طے کرتا رہا۔ ادھر اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ لوگ اس کے گھر والوں کی مدد کرنے کے بجائے یہ کہہ کر کے طعنہ دینے لگے کہ کیا ضرورت تھی ان حالات میں سفر کرنے کی، گھر والوں کی کوئی پرواہ کیے بغیر اس طرح حج پر جانا کیا صحیح ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ بہرحال گھر والے بھی اس چوں پر خاموش تھے۔ چھوٹی بچی کو ہی سب قصوروار ٹھہرانے لگے، کیونکہ اسی بچی نے اپنے بابا کی جانب سے اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ اگر بابا چلے جائیں گے تو بابا کے ذریعے سے اللہ رزق دے رہا تھا، تو اب بابا کے جانے کے بعد اللہ کوئی اور ذریعہ بنائے گا۔ جب سب لوگ یعنی ماں، بھائی، بہن سب بچی کو قصوروار ٹھہرانے لگے تو وہ بچی رات کے وقت مصلی بچھا کر کے بارگاہ رب العزت میں دست بددعا ہوئی اور کہنے لگی اے مالک تو ہمیں اس مشکل سے نجات فرما، میرے گھر والے تیرے نعمتوں کے عادی ہو چکے ہیں، تو اپنی نعمتیں سے انہیں محروم نہ فرما اور میرے بابا کی بھی خیر ہو۔ بارگاہ احدیت میں گڑ گڑا کر دعا کی۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھا، کسی نے دق الباب کیا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ وقت شکار کرتے ہوئے اپنے وزیروں کے ہمراہ ادھر آ پہنچا ہے۔
سب پر پیاس کا غلبہ ہوا تو پانی کی تلاش میں یہاں آئے۔ گھر والوں نے سوچا عجیب بات ہے، کل ہم کھانے کے محتاج تھے، آج بادشاہ وقت ہمارے گھر پانی کے لیے محتاج بن کر آئے ہیں۔ گھر والوں نے ان سب کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ بادشاہ سیراب ہو کر پوچھنے لگا، یہ کس کا گھر ہے؟ ایک وزیر نے کہا، یہ ایک عابد کا اور زاہد کا گھر ہے جو سفر حج کے لیے نکلا، مگر اس کے گھر والے بہت مجبور ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ یہ بات ہماری مروت کے خلاف ہے کہ ہماری حاجت کو پورا کرے، جو ہماری حاجت کو پورا کرے اور میں ان کی حاجت مندی کا ذکر سن کر کچھ کیے بغیر چلا جاؤں۔ پھر اس نے اپنی کمر سے قیمتی زرین کمربند کو کھولا اور تمام وزیروں سے کہا، اگر تمہیں مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ سب نے اپنے اپنے کمربندوں کو کھولا اور سب کو یکجا کر کے گھر والوں کے سپرد کیا۔ انہوں نے لینے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا، اس وقت ہمارے پاس یہی ہے، مگر ہاں، میں اپنے ایک وزیر کو بھیجوں گا جو ان تمام کمربندوں کو قیمت لگا کر کے اس کے برابر تمہیں پیسہ دے کر واپس لے جائے گا۔ پھر ویسا ہی ہوا۔ ایک وزیر نے آ کر تمام کمربند، یعنی جو کمر پر قیمتی پٹخے بندھے ہوئے تھے، اس کی قیمت لگایا۔ اس کے عوض میں جو بھی مقدار پیسے کی بنی، گھر کے سب لوگوں کو دیا۔ گھر والے خوش ہوئے، مگر وہ بچی سجدے میں سر رکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے معبود، تو توکل کرنے والے کو کس قدر دوست رکھتا ہے۔ ادھر حاتم پریشان تھا، مگر اچانک اس قافلے کا امیر الحج یعنی میر کارواں بیمار پڑ گیا اور اپنے ہمراہیوں سے کہنے لگا، ہمارے قافلے میں کوئی عابد و زاہد ہے جس کی دعا سے میں شاید شفا پا جاؤں۔ لوگوں نے کہا، ہاں، ایک بہت بڑا عابد و زاہد ہے جس کا نام حاتم ہے۔ امیر نے اسے طلب کیا اور اس نے امیر کے حق میں دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شفا پا گیا اور خوش ہو کر حاتم کو مرکب کے علاوہ بہت سارا سامان اور متاع عطا کیا۔ وہ عابد و زاہد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر گھر والوں کی حالت کو یاد کر کے فکر مند ہوتا جاتا تھا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آواز غیبی اس کے کانوں میں گونجی کہ اے حاتم، گھر والوں کے لیے فکر نہ کرنا، ہم نے ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دیا ہے، بہترین سے بہترین انتظام کر دیا ہے۔ جو بھی اپنے امور کی وکالت ہمارے ذمہ کر دیتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ حاتم خواب سے بیدار ہوا ہونے کے بعد حمد شکر الہی بجا لایا۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو سب سے پہلے اپنی چھوٹی بچی کو گلے لگا لیا۔ اب ہماری سمجھ میں اس واقعے سے کیا نظر آیا کہ یقیناً اگر ہم مکمل طریقے سے خدا پر توکل کریں، خدا پر بھروسہ کریں، تو خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ناممکن تھا کہ بادشاہ وقت اس غریب کے دروازے پر آتا، لیکن بچی کی دعا کو خداوند عالم نے قبول کیا۔ ناممکن تھا کہ اس عابد و زاہد کے پاس سواری ہوتی یا مال دولت ہوتا، لیکن خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر کے دعا کرے کہ پروردگارا، جس طرح تو نے ان عابد و زاہد کی مدد کی ہے، خداوند عالم ہم سب کی غیبی امداد کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پروردگار عالم پر مکمل بھروسہ کر سکیں۔ دعا، پروردگارا، ہمیں توفیق توکل عطا فرما اور ہمارے امور کے اصلاح فرما۔